آج خیر رمضان میں ہم بات کریں گے کہ ایسے مسئلے پر جو قریباً ہر گھر میں ہی موجود ہے لیکن اکثر وہ زیر بحث نہیں آتا۔ وہ کیا مسئلہ ہے، وہ کیا موضوع ہے، وہ بچوں کی تربیت کا معاملہ ہے۔ کیا سختی واقعی اچھی تربیت ہے یا پھر ہم اپنے غصے کو تربیت کا نام دے دیتے ہیں؟ جی غصہ آ گیا تھا اور بچے کے ساتھ جو سلوک کیا پھر تربیت کے لیے کر رہے تھے ہم۔ یہ جو ننھے ہاتھ ہوتے ہیں نا ناظرین، یہ کل کا مستقبل تھامنے والے ہاتھ ہوتے ہیں، مگر کیا ہم انہیں مضبوط بنا رہے ہیں یا توڑ رہے ہیں؟ بچے مٹی کی طرح ہوتے ہیں اور آپ انہیں جس سانچے میں ڈھالیں گے یہ ویسے ہی بن جائیں گے۔ آج ہم بات کریں گے تربیت کی، محبت کی، ذمہ داری کی اور مستقبل کی، جو ہمارے گھروں میں، ہمارے محلے میں، ہمارے معاشرے میں، ہمارے ارد گرد کھیل رہا ہے، اور یہ جانیں گے کہ اسلام بچے کی کفالت، اس کی پرورش اور اس سے کیسے برتاؤ کی تلقین کرتا ہے۔ تو بڑا امپورٹنٹ تھا یہ ٹاپک جس کو ہم نے سوچا کہ آغاز میں ہی ہمیں ڈسکس کرنا چاہیے۔ اس کے ساتھ ایک اینگل اور بھی ہمیں دیکھنا چاہیے کہ اس ڈیجیٹلائزیشن کے دور میں جہاں پر ہمارے ارد گرد سکرینز موجود ہیں اور بچوں سے جان چھڑانے کے لیے اکثر ماں باپ جو ہیں سکرینز کے حوالے کر دیتے ہیں ان کو، اس کے بعد کیا نتائج اس کے برآمد ہو رہے ہیں، اس کا ذکر کرنا بہت بہت ضروری ہے۔ تو سب سے پہلے ہم اپنے پروفیسر صاحبان سے ہی اس بات کا آغاز کرتے ہیں۔ پروفیسر ناصر، ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج کل کے بچے دو دنیاؤں میں جی رہے ہیں، ایک حقیقی دنیا ہے اور دوسری وہ دنیا ہے جو ڈیجیٹل ہے، جس میں تمام تر چیزیں ایوٹارز ہیں بیسیکلی، جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو ان دونوں دنیاؤں میں بیلنس کس طرح سے کریں، تعلق اور اپنی وابستگی جو ہماری اپنی جڑوں سے ہے وہ کیسے بحال رکھیں؟ بسم اللہ والحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہ ومن والا۔ بہت ہی اچھا مضمون آپ نے چنا، جتنی آپ کو مبارکباد دی جائے، جتنا اپریشیٹ کیا جائے اتنا کم ہے۔ آج کے زمانے میں بچوں کی تربیت ایسا ایک نیگلیکٹڈ موضوع ہے اور ہم اسے تقریباً نظر انداز کر چکے ہیں۔ موجودہ زمانے میں ہمیں پتہ ہی نہیں کہ انسان کی فضیلت تربیت میں ہے، ریپروڈکشن میں نہیں ہے۔ ہر چیز کے بچے ہوتے ہیں، جانوروں کے بھی ہوتے ہیں، پرندوں کے بھی ہوتے ہیں، اور انسان کو جو اللہ رب العزت نے اشرف المخلوقات بنایا ہے وہ اس بیس پر کہ جو بچے اس دنیا میں آئیں ان کو بہترین انسان بنا کے اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کے مطابق، اپنے سوسائٹی معاشرے کی ریکوائرمنٹ کے مطابق، جو آج کے زمانے میں ایک نوجوان جو بچہ ہمیں چاہیے آج سے 20 سال بعد ہم آج اس پر کام کر کے اس کو ویسا بنائیں، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ بڑوں کی، والدین، اساتذہ، میڈیا سب اس کے ذمہ دار ہیں کہ نیکی کی تربیت کر کے بچوں کو تیار کیا جائے۔ اس کی ایک سب سے بڑی اور ضرورت بھی ہے وہ یہ کہ انسان جس انسان کے اندر نیکی اور بدی دونوں کے مادے رکھ دیے گئے نا، نیکی کے مادے کو پروان چڑھانا ہے والدین نے، معاشرے نے، اساتذہ نے۔ وہ اس نیکی کے مادے پر کام کر کے بچے کو نیک بنانا ہے، بچے کو لائق بنانا ہے، بچے کو قابل بنانا ہے۔ اور برائی کا مادہ جو انسان کے اندر، بدی کا مادہ ہے، اس پر شیطان کام کرتا ہے۔ شیطان انسان کو، اس نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ایک وعدہ کیا تھا کہ اس نے کہا تھا لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، اے اللہ میں ان ساروں کو اغوا کروں گا، میں نے اٹھا لے جاؤں گا، نیکی کے راستے سے دور کر دوں گا۔ ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ۔ یا اللہ تو اپنے اکثر بندوں کو شکر گزار نہیں پائے گا، یہ اچھے لوگ تو ان کو نہیں دیکھے گا، یہ نیک نہیں ہوں گے، میں نے ہر طرف سے آ کے اغوا کروں گا، بہکاؤں گا۔ اب ہمارا مقابلہ شیطان کے ساتھ ہے۔ اس بچے پر شیطان اپنی ساری ڈائبولیکل پارز کے ساتھ پوری طرح اس پر ایکٹ اپون کر رہا ہے، اور دوسری طرف ہم ہیں، والدین ہیں، بڑے ہیں، جنہوں نے اس بچے کو شیطان سے بچا کے نیکی کی راہ پر قائم رکھنا ہے۔ ہوا کیا جو ہمارا سب سے بڑا المیہ ہے اس دور میں، ہم وہ جنہوں نے نیکی کی راہ پر چلانا تھا ہم بے فکر ہو گئے، ہم نے اس کی پرواہ نہیں کی، نیکی کی راہ پر چلانے کے لیے کوشش نہیں کی، سٹرگل نہیں کی، جو ہمارا فرض تھا ہم نے اس سے غفلت کی اور سخت گناہ گار ہوئے۔ وہ جو ویلیو سسٹم تھا وہ ہم مجرم ہیں۔ سچی بات یہ ہے، بچوں کی تربیت ہمارا فرض ہے۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ کر دی تو ٹھیک ہے، نہ کی تب بھی ٹھیک ہے، ایسا نہیں ہے۔ ہم اس کا جواب دینا پڑے گا۔
ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، جو رب ذوالجلال نے فرمایا اگر پانی کی ایک گھونٹ کا بھی جواب دینا ہے تو کیا اپنی اولاد کا جواب نہیں دینا کہ ان کی کیسی تربیت کی تھی، ان کو کیسے پالا تھا، ان کو کیسے بڑا کیا تھا، جیسا ہم بنانا چاہتے تھے کیا ہم نے ویسا ان کو بنایا یا نہیں بنایا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو فرمایا کہ الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے. جیسا بچے کو جنتی بنانا چاہے ماں اور باپ، جنت کا اوسط ابواب الجنہ، جنت کا درمیانہ دروازہ ہے. یہ والدین کے حقوق میں یہ بات آتی ہے، مگر اس کو والدین کے رائٹس میں بھی دیکھا جائے، فرائض میں بھی، ڈیوٹیز میں بھی، کہ والدین اگر چاہیں ایک درمیانہ دروازہ ہے، ایک کے پاؤں کے نیچے جنت ہے، تو اولاد جنتی کیوں نہ بنے. درست. اگر یہ محنت کرے تو اولاد جنتی کیوں نہ بنے. تو جن کی اولاد جنتی نہیں بن رہی ان ماں باپ سے کچھ بھول ہوئی ہے. بالکل. اچھا فاضل صاحب، جس طرح سے ہم اپنے رویے کو، جس طرح میں نے بات کی کہ جسٹیفائی کر دیتے ہیں، اور اس مسئلے پر ہم اکثر بات نہیں کرتے کہ جو بھی ہم کر رہے ہیں وہ بچے کی تربیت کے لیے کر رہے ہیں، اگر اس کے ساتھ سختی کریں اور بے جا سختی کریں، ایون کہ ہاتھ اٹھانے کی حد تک بھی، تو یہ ساری چیزیں کیا اسلام میں ایکسیپٹیبل ہیں؟ کیا ان کا والدین کو بھی جواب دینا پڑے گا جس طرح کا رویہ وہ اپنی اولاد کے ساتھ رکھتے ہیں، جس طرح پروفیسر صاحب نے کہا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت ہی کرٹیکل ٹاپک ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت زیادہ ایمفسائز کیا. پیرنٹس کے جو حقوق ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، لیکن دوسرے طرف بھی اسی طرح رائٹس موجود ہیں جن کے اوپر ہم ایمفسائز نہیں کرتے. پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے اپنے اولاد کی تکریم کیا کرو. آنر یور آف سپرنگز. اس کے اوپر میرا خیال ہے کہ محراب و منبر کوئی کانورزیشن نہیں کرتی. بالکل. یہ جو بیجا ڈانٹ ڈپٹ ہے، بیجا سختی ہے، یہ دین کے ایتھاس کے بالکل خلاف ہے. اب پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک پیرنٹ بھی تھے نا، تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بی بی فاطمہ تو زہرا کو کیسے ریز کیا. سبحان اللہ. ہی ریز بی بی فاطمہ جسٹ لائک اے فلاور. امام حسن امام حسین کو مولا مرتضیٰ نے، بی بی سیدہ نے کیسے ریز کیا. جو بیجا سختی ہے نا، جو ڈیوریس یا پریشر ٹیکٹک آپ استعمال کرتے ہیں، یہ ہمیشہ بیک فائر کرتا ہے. اٹ ول آلویز بیک فائر. آپ کی سختی سے آپ بچے کے ہڈن ٹیلنٹس کو دبا دیتے ہیں، آپ اس کی پوٹینشل کو کرش کر دیتے ہیں. اب ماڈرن ڈیز میں ورک پلیس کے اندر بھی تھیریز ہیں. ایک کو کہتے ہیں تھیری ایکس، ایک کو کہتے ہیں تھیری وائی. تھیری ایکس میں آپ کی زمشن یہ ہے کہ انسان بنیادی طور پہ سست ہے، کاہل ہے، 2 نمبر ہے، تو میں فورس استعمال کر کے اس سے کام لوں گا تو پھر یہ کام کرے گا. ویسٹ بھی تھیری ایکس کو ریجیکٹ کر چکی ہے. وہ کہہ رہی ہے تھیری وائی. انسان بنیادی طور پہ پوٹینشل رکھتا ہے، انسان کے اندر ٹیلنٹ ہے، آپ نے اس کو ٹیلنٹ نرشمنٹ والا ایمبیانس انوائرمنٹ دینا ہے، وہ بلوم کرے گا، وہ اپنی پوٹینشل دکھائے گا. پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایز اٹ از یہ کیا. انس بن مالک آپ کے سرونٹ ہیں، وہ بچے ہیں لیکن وہ آپ کے گھر کے کام کرتے ہیں. اب کیونکہ ہی از اے چائلڈ تو وہ کبھی باہر جا کے کھیلنا شروع کر دیتے ہیں، جو ذمہ داری لگائی ہوئی ہے وہ ذمہ داری بھول جاتے ہیں. ایز اے چائلڈ. پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض نہیں ہوتے کبھی ہلکا سا ٹیپ کر کے نا کہ یار وہ کام کہا تھا تم نے کیا نہیں. حضرت انس بن مالک سیز کہ وہ جو 7-8 years that I had with Prophet sallallahu alaihi wasallam were the best years of my life. سبحان اللہ. تو ہم نے اپنے بچوں کو نرچر کرنا ہے، نرش کرنا ہے پھولوں کی طرح. یہ ڈنڈا، یہ خوف، یہ ڈیوریس، یہ دین کی قطعی طور پہ اسپرٹ نہیں ہے. پروفٹ کے سامنے ینگ جو صحابہ تھے نا، میں بہت سے واقعات پروفیسر صاحب بھی کوٹ کر سکتے ہیں، میں بھی کوٹ کر سکتا ہوں. ایسے ڈائیلاگز، ایسے سوالات انہوں نے کیے جو آج شاید ہم پبلکلی اپنے پیرنٹس سے کیا ہم اپنے دوستوں سے ایٹ ٹائمز نہیں کر سکتے. انہوں نے ایسے سوالات بلنٹ انداز میں پوچھے. پروفٹ ناراض نہیں ہوئے، پروفٹ نے ان سوالات کے جواب دیے. پروفٹ نے جو ایک کلیئر کورس آف ایکشن تھا وہ عنایت کیا، سلوشن اس بچے کو، اس نوجوان کو دیا. بالکل بالکل. تو ہم اگر یہ سختی والا پاتھ پہ جائیں گے نا اور یہ جو جان چھڑانے والے پاتھ پہ جائیں گے، یہ دونوں پاتھس جو ہیں یہ ڈینجرس ہیں. آگے ہم وہ ڈیجیٹائزیشن کے اوپر انشاءاللہ بات کرتے ہیں. تو نتاشا آپ بتائیے گا، آپ کو لگتا ہے ہم درست سمت میں جا رہے ہیں؟ نہیں، مجھے بالکل نہیں لگتا. میں سچی بات بتاؤں، مجھے خود اپنا بڑا خون جل رہا ہوتا ہے ان ماؤں کو دیکھ کے جو آج کل کی مائیں کہہ سکتے ہیں، جن کی شادی ابھی کوئی 7-8 سال 10 سال پہلے ہوئی ہے اور جن کے بچے ابھی 6-6 5-5 سال کے ہیں. کیونکہ میری ماں نے مجھے ہمیں جو تربیت دی ہوئی نا، مجھے وہ یاد آتی ہے. تو پھر میرا خون جلتا ہے کہ آپ نے
بچہ اگر آپ سے کچھ مانگ رہا ہے یا آپ کے پاس آنا چاہ رہا ہے, آپ کے پاس بیٹھنا چاہ رہا ہے, آپ کا ٹائم مانگ رہا ہے, تو ایک ماں اس کو یا آئی پیڈ یا فون آن کر کے دے دے گی بھائی جان چھوڑو, ٹھیک ہے بس ٹھیک ہے اوکے یہ ایزی ہو جاؤ, یہ لو لگا لو دیکھ لو. اب بچہ اس فون میں جو مرضی نکال رہا ہے, جو مرضی کھول رہے ہیں. بچے آج کل کے وہ ہم بچے نہیں ہیں, ہم تو 15 سال کے ہو گئے تھے, ہمیں تو مجھے تو کمپیوٹر بھی سب صحیح سمجھ نہیں آتا تھا, فون نہیں سمجھ میں آتا تھا. آج کل کے بچے 3 4 سال کے اتنے تیز ہیں کہ ان کو پتہ ہے کہ ہم نے کہاں جا کے کیا سرچ کرنا ہے, جو سچی بات ہے, اور کہاں پہ کیا ماما نے کون سی اسکرین کھول کے دی تھی اور کیسے آپریٹ کرنی ہے چیزوں کو. تو مائیں جو اپنی جان چھڑوانے کے لیے کہ میں اپنی فیملی کے ساتھ یا اپنی دوست کے ساتھ یا اپنے ہسبینڈ کے ساتھ بیٹھی بات کر رہی ہوں, اپنی ساس کے ساتھ, بچے سے جان چھڑوا لو, فون دے دو, آئی پیڈ دے دو, کوئی گیم کھول کے دے دو, تو یہ غلط ہے. آپ کیا سکھا رہے ہو اپنے نتاشا؟ اگر ان سے بھی ذکر کیا جائے ان ماؤں سے کہ بھئی ایسا نہیں ہونا چاہیے, تو جو پچھلی مائیں تھی وہ تو ایسا کرتی تھی, وہ تو ویسا کرتی تھی, تو وہ اکثر کہتی ہیں کہ بھئی ہمارے دور میں یہ سہولت موجود ہے تو کیوں نہ استعمال کی جائے. ہمارے دور میں بھی تھی یار, مطلب موبائل تو تھے نا, گھر میں ٹیلی فون بھی تھے, ہر چیز تھی, لیکن ماں باپ نے ایک لیول کی سختی بھی رکھی ہوئی تھی, اس لیول کی کہ جہاں پہ بچے خراب نہ ہوں. مطلب مجھے اگر اپنی کسی فرینڈ کی طرف جانا ہوتا تھا, مجھے یاد ہے اول تو اجازت نہیں ملتی تھی, اور اگر ملتی تھی تو میری امی میرے ساتھ جاتی تھی میری دوست کے گھر پہ. وہ بے شک اپنی اس کی میری امی جو ہیں وہ میری دوست کی امی کے ساتھ بیٹھ کے گپے شپے مار رہی ہوتی تھی, لیکن ساتھ لے کے واپس آتی تھیں. مطلب وہ ان کو یہ لگتا تھا اس زمانے میں تو اتنا ڈرنا ہی نہیں چاہیے تھا, اب ڈرنا چاہیے, اب ہے یہ ڈرنے والا. یہ تو آپ درست کہہ رہی ہیں, یعنی بیلنس ہونا چاہیے ہر چیز میں. اگر آپ نے انہیں اس ڈیجیٹل دور میں گیجٹ سے آپ دور نہیں رکھ سکتے تو بیلنس تو ہونا چاہیے. اس پر آگے ہم مزید بات کرتے ہیں. خیر رمضان میں وقت تو ایک چھوٹی سی بریک کا, کچھ ہی دیر میں واپس آتے ہیں.